جی عدالت نے دونوں ممبران نے جسٹس حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن صاحبہ نے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ ٹرائل ہو رہی ہے، انہوں نے لفظ استعمال کیا بیزار، یعنی کہ یہ ایک عجیب و غریب طریقہ ہے ایک شخص کو یہ کہنا کہ تمہاری چونکہ جان کو خطرہ ہے اس لیے ہم تمہیں تمہارے بنیادی حقوق سے محروم کر دیں گے، جو تمہارا بنیادی حق ہے کہ ٹرائل کھلی عدالت میں ہو وہ اس لیے تمہیں نہیں دیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ یہ بالکل ایک ناقابل قبول بات ہے۔ یہ سرکار کا، حکومت کا، یہ ریاست کا فرض ہے کہ تحفظ یقینی بنائے، ایک کھلی عدالت میں ٹرائل چلے، وہاں پہ جو ایکیوزڈ ہے جس کو آپ نے ملزم ٹھہرایا ہے اس کو آ کے موجود ہونے کا موقع ہونا چاہیے، جو کوئی سیکیورٹی چاہیے یہ دینا فراہم کرنا ریاست کا فرض ہے۔ اور عدالت نے یہ تمام بات جو ہے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ آپ نوٹ کر لیجئے، اور جس عجیب و غریب طریقے سے یہ ٹرائل چل رہی ہے وہ طریقہ آگے نہیں چلنا چاہیے، چونکہ اٹارنی جنرل خود آج پیش ہوئے، اس لیے عدالت نے کہا کہ صرف آپ کی ہم تکریم کی وجہ سے حکم امتناعی جاری نہیں کر رہے، لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو باور کرائیں گے کہ ہمارا اس حوالے سے ذہن کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہاں کیا ہو۔ لہٰذا ہمیں اب پورا یقین ہے کہ آئندہ ہیئرنگ کے بعد ایک اوپن ٹرائل جو ہے جہاں آپ سب موجود ہو سکیں گے اس کا انعقاد ہوگا، تاکہ عوام کو، پاکستان کی باشعور عوام کو پتہ چلے کہ مقدمہ ہے کیا۔ دیکھیں ہماری استدعا عدالت کے سامنے یہ ہے کہ ایک قداور سیاسی شخصیت کو ایک بار پھر مشکوک طریقے سے سزا نہیں دی جا سکتی۔ جو بھی مقدمہ ہے سائفر کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو، وہ ایک شفاف طریقے سے پاکستان کے عوام کے سامنے چلنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کو بتائیے کہ کیا گناہ ہے، کیا چارج ہے اس شخص کے خلاف، اور اس کے خلاف جو گواہی، جو شہادت آپ کے پاس ہے وہ آپ بند کمرے میں پیش مت کریں، جہاں ایک جیل کے اندر 4 لوگ بیٹھے ہوں، جہاں خاندان کو آنے کی اجازت نہیں، جہاں میڈیا کو آنے کی اجازت نہیں، جہاں عوام کو آنے کی اجازت نہیں۔ یہ ایک بنیادی تقاضا ہے اب 21ویں صدی میں، جو دنیا جہاں میں قانون اور جو ایک فقہ اس حوالے سے ارتقاء کے ذریعے سامنے آئی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ ایک بند کمرے میں، کمرہ نمبر 304 میں ہم نے انصاف کر دیا اور ایک شخص کو ہم نے سزا دے دی۔ تو ہم ایک اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہر جو شخص خان کے خلاف، عمران خان کے خلاف گواہی دینا چاہتا ہے وہ آئے کھلی عدالت میں، اس پہ جرا ہو، کھلی عدالت میں جرا ہو، اور لوگ دیکھیں کہ کیا مقدمہ ہے، کیا دفاع ہے اور کیا الزام ہے۔ تو آپ نے کہا کہ حکم امتناعی جاری نہیں کی گئی، تو اب واٹ نیکسٹ پروسیڈنگز میں کیا ہوگا؟ دیکھیں نیکسٹ پروسیڈنگ تو بھی اگلے منگل تک بیچ میں 1-2 دن ہوں گے، جہاں کوشش استغاثے کی ہو سکتی ہے کہ وہ ایویڈنس جو ہے، گواہی شہادت جو ہے اس کو ریکارڈ کرے۔ ہمارا موقف یہی ہوگا کہ اس حکم کے بعد آج جو کارروائی ہوئی یہاں عدالت عالیہ میں، اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم منگل تک انتظار کریں، اور جو بھی حتمی فیصلہ آتا ہے اس فیصلے کی روشنی میں آئندہ یہ ٹرائل چلے۔ کتنے پر امید اب تک کی سماعت؟ میں بہت پر امید ہوں، بہت اچھی سماعت ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں عدالت جن نکات کی طرف ہم نے نشاندہی کی، جن اصولوں کا، بنیادی اصولوں کا ہم نے اعادہ کیا، عدالت کی تائید مجھے بظاہر نظر آئی۔ ایز اے قانون دان پرسنلی سائفر کیس میں عمران خان صاحب کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس ملک میں ہر طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، ہوتے چلے آئے ہیں، بلکہ آج عدالت نے بھی یہ کہا کہ ہم ایک طرح سے سائیکلکل ایک موڈ میں ہیں، یعنی کہ ہم ایک گرداب میں ہیں، ہم چکر لگاتے رہتے ہیں اس ملک میں، اور پھر وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں 50 سال پہلے تھے یا 70 سال پہلے تھے۔ تو دیکھیں ہو تو کچھ بھی سکتا ہے، بھٹو صاحب کو سزا ہوئی اور آج ہم اس سزا کو کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن میں پر امید ہوں کہ اس وقت ماحول بدل چکا ہے، میڈیا ہے، ہم لوگ ہیں، ہمت اور قانون کی طاقت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ہونا چاہیے، وہ ٹرائل میں ہو یا وہ اپیل میں ہو یا وہ سپریم کورٹ میں ہو، بالآخر مجھے انصاف ہوتا نظر آتا ہے۔ اکرم راجہ صاحب، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے پہلے بھی یہ بیانیہ ان کا تھا کہ خان صاحب بہت جلد رہا ہونے جا رہے، اور آج بھی آپ لوگ کا وہی بیانیہ ہے، تو ہم یہ سمجھے، قوم یہ سمجھے کہ خان صاحب بڑے لمبے عرصے تک جیل کے اندر رہنے والے ہیں۔ دیکھیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جیسا کہ میں نے کہا اس ملک میں ہر چیز ممکن ہے۔ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے، ایک کے بعد دوسرا کیس بنایا جاتا ہے، ایک کیس میں اگر بریت ہوتی ہے یا بیل ملتی ہے 10 کیس اور بنا دیے جاتے ہیں، جہاں ریاست ایک طرح سے یہ ٹھان لے کہ ایک شخص کو ہم نے جیل سے باہر نہیں آنے دینا۔ لاہور میں ہم نے دیکھا جو خواتین 6 ماہ سے اب پابند سلاسل ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک ریت چل پڑی ہے اس ملک میں، اور یہ پرانی ریت ہے کہ تمام ریاستی طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے شخصی آزادی کو سلب کرنے کے لیے، جو سیاسی عمل ہے اس میں مداخلت کرنے کے لیے۔ تو یہ آج بھی ممکن ہے، لیکن اس کے خلاف ایک ہی چارہ ہے کہ ہم جد و جہد میں مشغول رہیں، ہم قانون کی بات کریں، ہم آئین کی بات کریں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کو جواب دینے، اور ہر ٹرائلز کے اندر یہی کہتے ہیں وہ
جب بھی عدالت میں کوئی کیس لگتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو پھر اللہ کو کس طرح جواب دیں گے؟ نہیں، میں جب بہت ان کو پر امید ہوں، نظر میں بھی نہیں سمجھتا آ ہوں، رہا؟ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ، اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے، قانون آئین کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سپریم کورٹ سے پر امید ہیں آپ؟ میں پر امید ہوں۔ جی Thank you, تھینک یو sir. سر۔ شکریہ جی۔